ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک نعت سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ماہ مدینہ سرور عالم، ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت والے شہرت والے رحمت والے برکت والے، عزت والے شہرت والے رحمت والے برکت والے، سب سے اعلیٰ سب سے معظم، صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات انوکھی شان نرالی، جن کا رتبہ ہے سب سے عالی، بات انوکھی شان نرالی، جن کا رتبہ ہے سب سے عالی، امت کے وہ ہادی اکرم، امت کے وہ ہادی اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا جہاں ہے روشن ان سے، حق کی طاعت دم سے ان کے، سارا جہاں ہے روشن ان سے، حق کی طاعت دم سے ان کے، خلق میں یکتا نور مجسم، خلق میں یکتا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت والے شہرت والے رحمت والے برکت والے، سب سے اعلیٰ سب سے معظم، صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
کفر مٹانے آئے تھے وہ، حق پھیلانے آئے تھے وہ، کفر مٹانے آئے تھے وہ، حق پھیلانے آئے تھے وہ، ان کا ہر ایک کام منظم، ان کا ہر ایک کام منظم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوہ اور مسکینوں کی کرتے رہتے تھے رکھوالی، بیوہ اور مسکینوں کی کرتے رہتے تھے رکھوالی، سارے یتیموں کے وہ ہمدم، سارے یتیموں کے وہ ہمدم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین مبین وہ سب کو بتاتے، راہ صداقت سب کو بتاتے، دین مبین وہ سب کو بتاتے، راہ صداقت سب کو بتاتے، سچی باتیں کرتے ہر دم، سچی باتیں کرتے ہر دم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر ان کو تھے جھٹلاتے، دکھ پہنچاتے خوب ستاتے، کافر ان کو تھے جھٹلاتے، دکھ پہنچاتے خوب ستاتے، پھر بھی ان سے ہوتے نہ برہم، پھر بھی ان سے نہ ہوتے برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت والے، شہرت والے، رحمت والے، برکت والے، سب سے اعلیٰ، سب سے معظم،
صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مدینہ سرور عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل
بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، مولا یا مولا مولا یا مولا۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا کہ بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرزو ہے یہی میری شام و سحر، آرزو ہے یہی میری شام و سحر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، قلب مجتر میرا چشم پرنم میری، قلب مجتر میرا چشم پرنم میری، قلب مجتر میرا چشم پرنم میری، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی میری شام و سحر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی، کروٹیں رات بھر میں بدلتا رہوں، کروٹیں رات بھر میں بدلتا رہوں، یاد کرتا رہوں دل میں گھٹتا رہوں، کروٹیں رات بھر میں بدلتا رہوں، یاد کرتا رہوں دل میں گھٹتا رہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے چاروں پہر، میری آنکھوں میں آنسو ہے چاروں پہر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی، ہر طرف غم کی کالی گھٹا چھا گئی، ہر طرف غم کی کالی گھٹا چھا گئی، دل میں بے چینیاں آنکھ پتھرا گئی، ہر طرف غم کی کالی گھٹا چھا گئی، دل میں بے چینیاں آنکھ پتھرا گئی، میرے آقا ذرا مجھے پہ ہو ایک نظر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی، ہند سے دور آقا مدینہ بہت، ہند سے دور آقا مدینہ بہت، موج دریا تلاقم ہے حائل بہت، ہند سے دور آقا مدینہ بہت، موج دریا تلاقم ہے حائل بہت،
کھا رہا ہوں تھپیڑے ادھر سے ادھر، کھا رہا ہوں تھپیڑے ادھر سے ادھر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی۔ سسیاں لیتے لیتے اندھیرا ہوا، سسیاں لیتے لیتے اندھیرا ہوا، چار پہلو بدلتے سویرا ہوا، سسیاں لیتے لیتے اندھیرا ہوا، چار پہلو بدلتے سویرا ہوا۔ اب خدا کے لیے لے لو میری خبر، اب خدا کے لیے لے لو میری خبر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی۔ جانو دل تم پہ قربان نبی ہاشمی، جانو دل تم پہ قربان نبی ہاشمی، جانو دل تم پہ قربان نبی ہاشمی، میرے ایمان کی دولت نبی ہاشمی، جانو دل تم پہ قربان نبی ہاشمی، میرے ایمان کی دولت نبی ہاشمی۔ آپ کہہ دیں کہ صابر تم آؤ ادھر، آپ کہہ دیں کہ صابر تم آؤ ادھر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی میری شام و سحر، کملی والے نبی جی بلا لیجیے، آرزو ہے یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ جلسہ گاہ میں آ جاوے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں مولانا سے معروضہ کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائے۔ مولانا اسامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا اسامہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأتقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام ذات أقدس سر سلام ذات أقدس سر جو آئی تھی یتیموں کی سلام روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی سلام پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام پر جس نے خون کے پیاسوں کو بائے دی سلام
کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بوروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس نے فضل کے دریا بہا ڈالے، سلام اس پر کے جس نے رحم کے دریا بہا ڈالے۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخا نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ ترخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتح رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، آج کی یہ تقریب سعید، آج کی یہ مجلس، یہ محفل، یہ اتنی مبارک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں اپنے ذکر خیر کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا۔ آج کا مسلمان کا یہ ذہن ہے، اگر کوئی بڑا افسر بلائے تو پھولے نہیں سمائے گا، اگر کوئی ڈیوائیس بلائے، حکومت کا ایجنٹ بلائے، گورنر بلائے، وزیر اعلیٰ بلائے، صدر صاحب بلائے تو راستے میں ہی مر جائے گا مارے خوشی کے۔ ارے جس انسان کو خداوند کریم اپنی دہلیز پر دروازے پر بلائے تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور کچھ لینے کے لیے نہیں، مسلمانوں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلایا ہے کہ آؤ میرے محبوب کا مجھ خدا کا ذکر سنو کرو۔ ایک طرف تم میرے محبوب کا ذکر کرو گے، دوسری طرف میں تمہارے گناہوں کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، 60 برس گزر جاتی ہے، خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی فرقے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آؤ بتاؤ ہمیں خدا سمجھاؤ، خدا کہاں رہتا ہے؟ کسی کو پکڑ کر چھوڑ کے آئیں گے نا انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا۔ 3 کرم، 3 احسان، 3 مہربانیاں خداوند کریم نے ایسی فرمائی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا تدبر کریں، دل کی آنکھوں سے دیکھے تو ہم احسانات میں ڈوب جائے۔ پہلی کریمی، پہلی مہربانی بندہ نوازی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کتے بنا دیا ہوتا سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چوستے، سارا دن ہڈیاں چاٹتے رہتے،
اگر گدھے بنا دیا ہوتا ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کی اینٹیں گھسیٹتے اور ماشاءاللہ ڈنڈے بھی پڑتے رہتے. یہ اس نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی، یہ بڑا احسان فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بھی کیسا عزت والا بنایا. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے کائنات بنائی، کن کے بنائی، اللہ نے زمین بنائی، کن کے بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، کن کے بنایا، اللہ نے چاند بنایا، کن کے بنایا، اللہ نے سورج بنایا، کن کے بنایا، اللہ نے دریا بنائے، کن کے بنائے، اللہ نے سمندر بنائے، کن کے بنائے، اللہ نے پہاڑ بنائے، کن کے بنائے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میں کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتی ہے وہ میرے بندے. لیکن جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے دریا کے ساتھ نہیں ملایا، چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا. لما خلقت بیدیا، وہ میرے بندے میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنائی، ہو جا وہ ہو گئی. زمین کن ہو گئی، آسمان ہو جا بن گیا، 7 آسمان بن گئے، 7 زمین بن گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا پروگرام بنایا، خود اللہ قرآن میں کہتا ہے تیرا سارا خاندان سویا پڑا کرتا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا کرتا تھا. اسی سے منظوری نہیں لینی پڑی، مشورہ نہیں مانگنا پڑا. بڑی بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو سب سے پہلی کریمی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. دوسرا احسان، مہربانی، بندہ نوازی، کریمی خداوند کریم نے یہ فرمائی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. اگر سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ساری زندگی سر پہ پکڑی کا لٹھا لگا کر چلتے، کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اگر غیر کے گھر میں پیدا کر دیا، سارا دن شرک و کفر میں گزر جاتا، ہم کیا بگاڑ سکتے تھے اس خدا کا؟ یہ سب سے بڑی کریمی ہے، خداوند کریم نے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. اور برادری، خاندان، سب کچھ چھوڑ کر کلمے کی قیمت اگر پوچھنی ہو، جاؤ بلال سے پوچھ کے آؤ، ابو فقیہ سے پوچھ کے آؤ. کوئی معمولی بات تھی برادری کے خلاف چلنا؟ آج ہمیں کلمے کی قدر نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، گھر میں دین مل گیا، قرآن مل گیا، ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، اس لیے ہمیں اس کلمے کی عظمت قدر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. اور تیسری کریمی خداوند کریم نے یہ فرمائی، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہم لوگ کسی عام نبی کے امتی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبی کے امتی ہے. ہم کسی عام رسول کے امتی نہیں ہیں، سارے رسولوں کے رسول کے امتی ہے. اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی، الہی توریت نہ دے، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے. یہ کرم فرمایا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اپنا رسول بھیج دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ احسان سے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مجھ خدا نے تم پر کرم کیا، احسان کیا، بندہ نوازی کی، مہربانی کی، میں نے اپنا لاڈلا پیغمبر، اپنا پیارا نبی، اپنا پیارا محبوب تمہارے اندر بھیج دیا۔ دنیا کا دستور ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، اپنا محبوب کوئی دینے کو تیار نہیں۔ قتل ہو جاتے لوگ اس معاملے میں کہ تم نے میرے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھا، میرے محبوب کے متعلق ایسی بکواس کیوں کی۔ دل جلے عاشق اگر اس کی معشوقہ کو کوئی غلط نظر سے دیکھ لے گردن کاٹ مارتا ہے۔ ارے اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، محبوب تھا تو اس کا دے دیا ہمیں۔ اللہ نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ کا قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، غلامی کی، فرما برداری کی، سمجھ لو مجھ خدا کی بندگی ہو گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو میرا محبوب دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تمہاری قبر کی زندگی، محشر کی زندگی، آخرت کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ تمہارا ہو، دامن کالی کملی والے کا ہو۔ اور ہم کیوں نہ مانے اس نبی کی؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ پروگرام بنایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ پیدا ہو گئے، جنت میں تھے، لیکن خلوت، تنہائی، اکیلا پن، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ کسی کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ساری آرائش کی چیزیں ہو، لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، کاندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ ساری آرام کی چیزیں اس کے لیے بیکار ہے۔ پیدا تو ہو گئے، جنت میں تھے، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے طبیعت میں وحشت آئی، گھبراہٹ آئی، بے چینی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا الہی یہ کون ہے؟ کہا میں نے تیرے لیے عورت بنائی ہے، یہ تیری گھر والی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤ گے، مغرب اور مشرق میں لوگ پھیل جائیں گے، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوگا، اب داعش نسل کا ذریعہ بنے گا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا اٹھوں جاؤں اس کے پاس بات کروں تاکہ خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ اٹھے، حوا علیہ السلام کے پاس گئے اور یوں ہاتھ لگا کر بات کرنے کا ارادہ کیا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی آدم رک، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے بنائی، ہاں تیرے لیے بنائی، آدم تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرے لیے بھی ایک ضابطہ ہے، تیرے لیے بھی ایک اصول ہے، جب تک حق مہر ادا نہ کر دو وہاں تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا، سارے انسانوں کی اماں کا حق مہر ہے، بادشاہوں کی اماں، وزیروں کی اماں، گورنر کی اماں، نبیوں کی اماں، ولیوں کی اماں، پیغمبروں کی اماں، رسولوں کی اماں، کتب ابدالوں کی اماں، کالے گوروں کی اماں، مالداروں کی اماں، غریبوں کی اماں۔ الہی کیا مہر دینا پڑے گا مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ آدم آگے چل کر تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد کا حق مہر چاندی بنے گی، تیری اولاد کا حق مہر روپیہ پیسہ بنے گا، تیری اولاد کا حق مہر زمینیں لکھی جایا کریں گی، مکان لکھے جایا کریں گے، پلاٹ لکھے جایا کریں گے۔ تو سارے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے انوکھا، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہیں کھڑے کھڑے میرے محبوب کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ ہزاروں سال باقی ہیں سرکار کو دنیا میں آنے میں، دیکھو عظمت کا ڈنکا کہاں بج رہا ہے۔
اب انسان صرف دو انسان بنے، انسانیت وجود میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے درود پڑھوا رہا ہے۔ جس نبی کی صورت سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کی صورت سیرت سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کی سنتوں سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے طریقے سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے کردار سے ہمیں پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے ہمیں پیار نہیں، ارے وہ صورت والوں، نبی کو چھوڑو، نبی کے دادا پر دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ آدم سے درود پڑھوا رہا۔ علماء کرام نے لکھا ہے نا، قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کا نام ہے عمل ٹٹولا جائے گا، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بولو زور سے آمین۔ چاروں طرف فرشتے موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام موجود ہے، انبیاء کی امتیں موجود ہیں، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، ایک آدمی کا نامہ اعمال ٹٹولا جائے گا، کیا ہوا پھر؟ نیکیوں والے پلڑے میں ایک نیکی نہیں، بدیوں والا پلڑا بالکل لبالب بھرا ہوا ہے، اسے 100% یقین ہو جائے گا اب تو میں ہوں گا، جہنم ہوں گی۔ اب تک قبر میں عذاب بھگتتا رہا، تھوڑی کچھ توقع تھی کہ ایک نیکی نکل آئیں گی جو میرے لیے ذریعے نجات بنے گی، یہاں کیا دیکھتا ہوں رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے، ایک نیکی نہیں، موت تو وہاں آئیں گی نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، سورج 1 میل قریب ہوگا، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، یار کا یار کوئی نہیں، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اپنے اپنے اعمال کی شامت لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ایسی ہما ہمی والے منظر میں وہ ایک آدمی روئے گا، پچھتائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ایک حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے اپنی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، فرمائیں گے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ عرض کرے گا میرا رجسٹر کھل چکا ہے، میری فائل کھل چکی ہے، گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، نیکیوں والے پلڑے میں ایک نیکی نہیں، میری آخرت تو تباہ برباد ہو گئی۔ وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے اپنی انگلی کے پوروے کے برابر اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے دیں گے اور کہیں گے یہ نیکی والے پلڑے میں کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، ایک طرف رجسٹر کے رجسٹر لدے ہوئے ہیں، ایک طرف نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی بلا کیا حیثیت، کیا وزن؟ وہ پریشان آدمی کاغذ کا ٹکڑا نیکی والے پلڑے میں رکھے گا، نیکی والا پلڑا جھک جائے گا، وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہمیں بتلاؤ یا آپ کون ہے؟ وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے فرمائیں گے ارے میں تیرا نبی محمد ہوں، تو میرا امتی ہے، ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت میں آ کر تو نے میری ذات سے درود پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ درود مجھ تک پہنچایا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، آج میں نے تجھے واپس کر دیا۔ کبھی ایسے بھی عمل کر کے جاؤ جو کل آخرت میں کام لگے۔ سارا دین مال مال مال، مزاج میں دنیا داری بسی ہوئی ہے، نہ قبر کی تیاری ہے، نہ آخرت کی تیاری ہے، نہ پل صراط کی تیاری ہے، نہ جنت کی تیاری ہے، ساروں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے میں سب کو چیر کر بڑا مالدار بن جاؤں۔ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، محمد بن سلیمان الجزولی، سن ہجری 708 میں پیدا ہوئے، عصر کا وقت تھا، کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اب نماز کا وقت آیا، پانی ساتھ تھا نہیں، کنویں پر نظر پڑی، ٹھنڈا سانس لیا، کنویں کے پاس پہنچے، پھر پریشان ہوئے کہ پانی تو ہے لیکن کافی گہرا ہے، میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اس پانی کو نکالوں تو کیسے نکالوں؟ وہ گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے، ایک معصوم ننھی سی بچی پاس آئی، کہاں بوڑھے میاں بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہاں بیٹی نماز پڑھنی ہے، وضو بنانا ہے، پانی ساتھ ہے نہیں، کنویں میں ہے، کافی گہرا ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ کہاں اچھا اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت؟
کہاں بیٹی مذاق کرتی ہے، پھر پانی کہاں سے آئے گا، کیسے نکلے گا؟ وہ بچی اس نے کنویں میں دیکھا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا، پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا۔ وضو بنایا، نماز پڑھی، بچی کو پاس بلایا اور بوڑھے میاں پوچھنے لگے محمد بن سلیمان کہ بیٹی تیرا ایسا کون سا خاص عمل ہے، ایسی کون سی نیکی ہے کہ تیرے تھوک میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، پانی تیرا تابع ہو گیا؟ کہا میری ایسی کوئی خاص نیکی نہیں ہے، ایک نیکی ایسی ہے۔ کہا کون سی نیکی؟ کہا بکثرت الصلاۃ الی من اذا مشى تعلقت الوحوش باذیالہ، میری ماں مجھے رات کو اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں 1000 دفعہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود نہ پڑھوں۔ محمد بن سلیمان الجزولی نے پھر ارادہ کر لیا ساری زندگی درود پڑھنے میں، درود لکھنے میں گزاروں گا۔ پھر مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات کے نام سے تصنیف فرمائی۔ علماء کرام کا کہنا ہے جو اس کتاب کو باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب کرتا ہے۔ کسی نے بیڑا گرک کیا ہے ہم سب کا۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا، سوس نامی علاقے میں ان کو دفن کیا گیا۔ 77 سال کے بعد جب اس علاقے میں زلزلہ آیا، قبریں دھس گئی، محمد بن سلیمان الجزولی کی نعش کو وہاں سے اٹھا کر مراکش کی طرف منتقل کیا گیا۔ یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ درود کی برکت کی وجہ سے ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور ہاں، لوگوں نے دیکھا یہ درود کی برکت کی وجہ سے نہ ناخن بدلا، 77 سال کا مٹی کسی سے وفا نہیں کرتی، اچھوں کو کھا جاتی ہے، لیکن درود کی برکت کی وجہ سے نہ ناخن بدلا، نہ چہرے کی رنگت بدلی، نہ کفن میلا ہوا۔ ایسا کفن تھا 77 سال کے بعد جیسے ابھی کسی نے دفن کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی شیر خدا علی مرتضیٰ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، علی جہاں کہیں بھی تم ہو میری ذات پر تم درود پڑھو، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔ آج کا مسلمان چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، افریقہ میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، پورب میں، پچھم میں ہو، سورت میں ہو، بھروچ میں، ارے اپنے گھر کی کوٹھڑی میں ہو، اتنا حصہ پڑھے خود بھی نہیں سن سکتا۔ ان الملائکۃ سیاحین، جب بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے وہ درود اچک کر میرے نبی کے روضے کے پاس لے جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، جنت میں میرا سب سے زیادہ قریبی وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے عبداللہ کے گھر، باپ کا سایہ پہلے ہی سے اٹھ گیا، ماں کے پیٹ میں ہے، یتیم ہو گئے، بات کو سمجھا کرو۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، پتا تھا آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے بگڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے عقیدے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد کا نام عبداللہ رکھا، والدہ کا نام آمینہ رکھا۔ کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی؟ یہ مقصد تھا بتلانا کہ جو عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہو، جو آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جو حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینے والا ہو، وہ مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے، مجتبیٰ تو ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، داعی الی اللہ ہو سکتا ہے، سراج منیر ہو سکتا ہے، رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، ناصر و منصور ہو سکتا ہے، شاہد و مشہود ہو سکتا ہے، طٰہٰ یاسین ہو سکتا ہے، مزمل مدثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ارے جو آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہو،
جو پیدائشی طور پر یتیم ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو بھوک لگے، جن کو پیاس لگے، جنہیں کپڑوں کی ضرورت ہو، شادیوں کا پیغام لے کر صحابہ جن کی دہلیز پر آئے، جن کی یہاں اللہ اولاد پیدا کرے، وہ ساقی کوثر ہو سکتا ہے، شافع محشر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میری تمہاری سفارش کرا کے ہمیں تمہیں جنت کا مسافر بنائے گا۔ وہ امام الانبیاء ہے، بلال کا استاد ہے، خدیجہ کا شوہر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ہے، فاطمۃ الزہرا کا ابا ہے، تمام صحابہ کا ہادی اور رہبر ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیٹ سے سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہی مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اتنا بابرکت مہینہ ہے، حضور دنیا میں تشریف بھی لائے اور اسی مہینے میں حضور کی واپسی بھی ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب مائی تھی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جس مائی نے نبی کو جنم دیا وہ کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مائی نے 9 مہینے نبی کو پیٹ میں رکھا ہو کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس مائی نے نبی کو دودھ پلایا ہو کائنات کی کوئی عورت اس مائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے، عبداللہ چل بسے، یتیم ہو گئے، حضور کی دادی زندہ، حضور کے دادا زندہ، قریش خاندان ہے، عزت والا گھرانہ ہے۔ حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو اشارہ کر کے بٹھا لیا، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، میری بڑی مجبوری ہے، پریشانی میں دن کٹتا ہے، پریشانی میں رات کٹتی ہے، پتہ نہیں یہ ہماری بیوہ بہو آمینہ کہاں سے عطر منگواتی ہے، کہاں سے خوشبو منگواتی ہے، جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں سو جائے وہاں خوشبو، جہاں آرام کرے وہاں خوشبو، جس گلاس میں پانی پیے اس میں بھی خوشبو، جس پلیٹ میں کھانا کھائے اس میں بھی خوشبو، جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی تو خوشبو آتی ہے۔ تو عبد المطلب نے پوچھا تو ساتھ ہے، تو گھر میں رہتی ہے، وہ بھی گھر میں رہتی، تو پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ پوچھ لینا۔ اور سن، میں تو قبیلے کا سردار ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سارا مکہ میرا دماغ کھاتا ہے۔ عبد المطلب تیرے گھر میں عطر کی بارش کہاں، تیرے گھر میں خوشبو کی بارش کہاں، اور تجھے نہیں معلوم یہ خوشبو کہاں کہاں ملتی ہے، عطر کی منڈی کہاں کہاں لگتی ہے۔ یہ جو آمینہ خوشبو لگاتی ہے یہ تو کوئی خاص قسم کی خوشبو ہے، فلسطین کا بنا ہوا عطر نہیں، شام کا بنا ہوا عطر نہیں، ایران عراق کا بنا ہوا عطر نہیں، افریقہ کا بنا ہوا عطر نہیں، یہ تو کوئی خوشبو ہی خاص ہے۔ تو ساتھ ہے، گھر میں رہتی ہے، پوچھ لینا، یہ بیوہ ہے، پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، اتنی اچھی خوشبو لگاتی ہے، ہمیں اپنی عزت کا ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے آبرو کا خطرہ لگتا ہے۔ حضور کی دادی جان فرمانے لگی، کیسے پوچھو، کیسے پوچھوں، کیسے بلاؤ؟ کئی دفعہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس گئی، کئی دفعہ پوچھنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا، حد ہو گئی، جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے مجھے پسینہ آ جاتا ہے، میں بول نہیں سکتی، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ آپ تو مرد ہے، مرد تو بڑے جگر والا ہوتا ہے، آپ پوچھ لو نا۔ آواز لگائی، بیٹا آمینہ، اللہ اکبر، کیا نظارے ہوں گے دونوں جہان کے سردار کو لے کے آمینہ تشریف لا رہی۔ جی ابا جان، کہاں سے عطر منگواتی ہے، کہاں سے خوشبو منگواتی ہے؟ سارا مکہ مہک گیا، سارا مکہ معطر ہو گیا، سارے مکہ میں چرچا ہے، او آمینہ تو کہاں سے خوشبو منگواتی ہے؟ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی، ابا جان نہ میں لائی، نہ تم لا کے دیا، نہ کسی اور نے لا کے دیا، میں کبھی بازار میں گئی نہیں، مجھے منڈی کا پتہ نہیں، عطر کی دکان کا پتہ نہیں، اچھے برے عطر کی مجھے پہچان نہیں، نہ میں نے زندگی میں کبھی عطر لگایا، نہ میں نے زندگی میں کبھی خوشبو لگائی۔ او آمینہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمانے لگی، ابا جان پریشان نہ کرو، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور آگے سناؤں، ابا جان دیوانی کہوں گے، کہاں کیا؟ کہاں میں تو جہاں تھوکتی ہوں نا وہاں سے بھی خوشبو ہے۔ روزانہ ایک پیغمبر مجھے خواب میں مبارکبادی دینے آتا ہے،
درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں پتے جھک جھک کے سلام کرتے، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں پہاڑ کے پتھر سلام کرتے، اور کئی دفعہ تو چاند بھی مبارکبادی دینے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے عطر کی بارش برسائی، نور کی بارش برسائی، رحمت کی بارش برسائی، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے، حرام کھا کھا کر، سود کھا کھا کر، ملاوٹ کر کر کے، رشوت بٹورتے بٹورتے دنیا سے جا رہا ہے۔ آج کی نسل نہ نبی کی سنتی ہے، نہ قرآن کی سنتی ہے، نہ خدا کی سنتی ہے، سنتوں کو پاؤں تلے روندا، نبی کے طریقوں کو پاؤں تلے کچلا، قرآن کے احکام کو ٹھکرایا، اللہ کے احکام کو ٹھکرایا۔ ارے جس نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے عطر کی بارش برسائی ہو، اس نبی کا امتی ہو کر جہنم میں جاتے شرم نہیں آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس امت کا آدمی جہنم کی طرف جائے گا، نوری فرشتے روئیں گے اور آواز لگائیں گے فَأَلَكُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، او دوزخ کی طرف جانے والوں، تم نے اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنا، تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا، ارے تم کدھر کو جا رہے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے، جہاں کا حال یہ بنا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں برس گزر جائیں گے، پانی پانی پکارتے پکارتے آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایک گھونٹ بھی دے انتڑیاں منہ کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، پیو گرما گرم پانی پیو۔ ساری زندگی آوارگی میں گزاری، ساری زندگی بدمعاشی میں گزاری، ساری زندگی حرام خوری میں گزاری، کبھی تو نے حلال کا لقمہ تلاش نہ کیا، او کمینے، او ظالم، تیرا تو کفن بھی پلید تھا۔ جو بندہ رشوت کھاتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی اولاد کہیں مزدوری کرنے تو جاتی نہیں، جو باپ چھوڑ کے جائے گا مال اسی پیسے میں سے کفن خرید کے اڑائے گا نا، تو حرام کا کفن نہیں ہوا۔ جو بندہ سود کھاتا ہے، رشوت بٹورتا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کی اولاد کہیں مزدوری کر کے حلال پیسہ کمانے تو جائیں گی نہیں، وہی باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ اسی میں سے کفن لا کے اڑائے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمانوں، بادشاہ تھا، پیغمبر کی 5000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ آج کی نسل نہ قرآن جانتی ہے نہ سنت جانتی ہے، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی، ماں کی میت پڑی ہوئی ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ سوچ بنی ہوئی ہے ہم مریں گے نا، ہماری اولاد 4-5 مولویوں کو بلا کر لائیں گی، سورہ یاسین کا ختم کروا دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے؟ جب پیشی ہوں گی، اعمال کا حساب ہوگا، فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، تب پتا چلے گا آج تک پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ روئیں گے سارے، پچھتائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَالْمُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نام اعمال ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، الہی یہ تو بچپن کے زمانے کا تھا، ابتدائی عمر تھی، وطن بھی دوسرا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، دیش بھی دوسرے کا تھا، یہ میرے اعمال کا لکھنے والا میرے ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہ چلا۔ آواز آئیں گی کلا بل تکذبون
يؤمنون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. او ظالم تو مجھے بلائے پھرتا تھا, مجھے میری کبریائی کی قسم, جب سے میں نے تجھے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو نے مجھے ہر وقت بلایا, تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا, دن کو یاد نہ کیا, شادی بیاہ میں یاد نہ کیا, عیش و عشرت میں یاد نہ کیا, جوانی میں یاد نہ کیا, بڑھاپے میں یاد نہ کیا, لوگوں کا رشوت کا مال بٹورتے وقت جیب میں ڈالتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. چوک پر کھڑے ہو کر, موڑ پر کھڑے رہ کر لوگوں کی ماں بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. او ظالم, تو ہر وقت مجھے بلائے رہتا تھا, میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بلایا. ہم آج متقی بنے پھرتے, جب چھلنی لگے گی تقویٰ سامنے آئے گا. آج تک پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا, 5 پیسہ مسجد میں فنڈ دے دیا, جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں آج کی نسل. اتنا آسان ہے جنت کی قدر پوچھنی ہو, جاؤ بلال سے پوچھ کے آؤ, چکیاں چلا چلا کر جن کے ہاتھوں کے نقشے بدل گئے. جنت کی قدر پوچھنی ہو, جاؤ سمیہ سے پوچھ کے آؤ. ظالم ابو جہل نے برچھا مار کے جسم کے پرخچے اڑا دیے. جنت کی قدر پوچھنی ہو, جاؤ عمار ابن یاسر سے پوچھ کے آؤ, گلے میں رسہ ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا. جنت کی قدر جاننی ہو, جاؤ ابو الفقی سے پوچھ کے آؤ, جن کی پسلیاں توڑ دی گئی. زنینا سے پوچھ کے آؤ, ظالموں نے آنکھوں میں نیزے مارے, آنکھوں سے آنکھیں نکال دی گئی. جاؤ آسیہ سے پوچھ کے آؤ, جن کی آنکھوں کے سامنے معصوم بچیوں کو جلتے کھولتے ہوئے تیل میں بھون دیا گیا. کبھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آیا کسی نے کلمے سے غداری کی ہو, دین چھوڑ دیا ہو. نہ قبر کی فکر ہے, نہ آخرت کی فکر ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ گزرا ہے, 5000 پیغمبر کی حدیثیات تھی. چاندنی چوک پر خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر 6 روپے بارانہ کمائے. آخری وقت تھا, اپنے بیٹوں کو وصیت کی, جب میں مر جاؤں تو میرا کفن ان پیسوں سے خریدنا. کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنی حلال کمائی کا کفن خرید کے جائے, اور خرید کے لا کے الماری میں بھی رکھیں گے. گھر والی پوچھے گی یہ کیا لٹھا اڑا کے رکھا ہے, کہا میں کفن خرید کے لاؤ. اڑاؤ یہاں سے باہر, مجھے بھی ڈر لگتا ہے, بچوں کو بھی وحشت آئی, آ گئے قبر کی تیاری کرنے والے. وہ ایک آدمی تھا قریب والی بستی میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, دور بستی والی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا. کسی نے روک کے کہا بھائی عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے, بستی میں نہیں پڑھتا, دور والی بستی میں نماز پڑھنے جاتا ہے. کہ میری بڑی مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا میں یہاں نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہا تمہارے امام صاحب نے ممبر کے اوپر ہی جنازہ لٹکا کے رکھا ہے, دیکھتا ہوں جان چلی جاتی. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, مسلمانوں سود کھاتے ڈر نہیں لگتا. جنازہ دیکھ کے, اب تو کاندھا بھی نہیں دیکھ کے, پتہ نہیں کہ یہ جانے والا ہمیں بھی ساتھ نہ لے جائے. کتنے جوان ایسے غسل کرائیں گے باپ کو, ارے باپ کے مرنے کے بعد اس کے جوتے بھی نہیں پہنتے. کیوں؟ ڈر لگتا ہے. باپ مر گیا, اس کا جبہ بھی نہیں پہنتے. صدقہ دے دو, غریبوں کو دے دو. اتنا ڈر لگتا ہے. 6 روپے بارانہ کمائے, کہا میں مر جاؤں نا میرا کفن ان پیسوں سے خریدنا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے, وقت کا بڑا ولی ہے, بزرگ ہے. زمین میں پیشانی رگڑ رہے, ماتھا بھی رگڑ رہے. کسی نے پوچھا ثوری کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, پیشانی کیوں رگڑ رہے ہو؟ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے لگتا ہے آخری وقت ہے. ثوری تجھے کیا غم ہے, تو وقت کا بڑا ولی ہے, کتب بڑے بڑے ابدالوں میں تیرا شمار ہوتا ہے. حضرت ثوری فرمانے لگے او لوگوں میرے ولایت کی بات نہ کرو, وہ ذات بڑی بے نیاز ہے, پتہ نہیں کیسے پیش آئیں گی. ان بطش ربک لشدید, اللہ کا قرآن کہتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے, پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں.
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर साहबी है। सारी रात झोली फैला कर रो कर मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने उमर इब्नुल खत्ताब को मांगा, मौला खत्ताब को ईमान की दौलत दे दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी, तेरे इस्लाम की आन बढ़ जाएगी। वही उमर इब्नुल खत्ताब करवटें बदल रहे, सारों कतार रो रहे। किसी ने पूछा, ओ फारूक तू तो बड़ा बहादुर है, तेरी दिलेरी का डंका कहाँ तक बजता है, तू क्यों रो रहा है? फारूक आजम फरमाने लगे, मेरी हुकूमत की, मेरी पावर की बात, मेरी शुजाअत की बात न करो। आज फारूक को कब्र का अंधेरा याद आ गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो लख्त जिगर का निकाह उस्मान से करा दिया। कब्रिस्तान में खड़े हैं, नबी के दोहरे दामाद है, अशरे मुबशरा में जिसका जिक्र फरमाया, दुनिया में जन्नत का टिकट दिया, जन्नत का सर्टिफिकेट दिया, कुरान करीम की तिलावत चल रही है, कब्रिस्तान में खड़े खड़े रो रहे, इतना रोए दाढ़ी मुबारक तर हो गई। किसी गुजरने वाले ने पूछा, उस्मान क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हो? आप तो नबी के दौरे दामाद हो, अशरे मुबशरा में जिक्र फरमाया, आपका तो जन्नत का टिकट दिया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे, ओ लोगों जन्नत की बात न करो, आज उस्मान को कब्र का अंधेरा याद आ गया। याद आई कभी हमें कब्र की? सोचते नहीं कि ये जो काम करते हैं वो करना सही है भी कि नहीं? मुसलमानों, चलो हमने अपना ख्याल नहीं किया, कम से कम उस नबी का तो ख्याल करते हैं जो 5-5 घंटे ऊँटनी पर बैठकर धूप में हमारे लिए दुआएं मांगी। कम से कम उसका तो लिहाज करते। हमारा मुआशरा ऐसा है, हर घर हर इलाका सुन्नत का मज़बहगाह बना हुआ है। कोई एहतराम नहीं, कोई अकीदत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अगर सच्चा इश्क होता, सच्चा प्यार होता, क्या हमारा कलेजा न फट जाता? सच्चा इश्क होता। आज की नस्ल चेहरा बाद में धोती है, पहले दाढ़ी मुंडवाती है। ये चेहरा लेकर जाएंगे नबी के पास, इन चेहरों के साथ सिफारिश होंगी। हर जवान को देखो, हर मुसलमान को देखो, हर एक का चेहरा देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 बिल्कुल साफ। ऐसे दाढ़ी मुंडवाते जैसे मुंडवाने पर नऊजुबिल्लाह 70,000 नेकियां मिलती हो। जिस नबी का लिहाज आसमानों ने किया, जमीन ने किया, चांद ने किया, सूरज ने किया, जिसका लिहाज दरियाओं ने किया, जिसका लिहाज समुंदरों ने किया, जिसका लिहाज दरख्तों ने, पहाड़ों ने किया, हम 4 दिन लिहाज नहीं कर सकते, बड़े मोहम्मदी बने फिरते हैं। कौन से दर्जे की ईमानदारी है, कौन से दर्जे का ईमान है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत से पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। 24 घंटे की गारंटी नहीं, इसी दौर से गुजर रहे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत से पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करते करते मौत ना आएगी, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मौत ना आएगी, रब की तस्बीह पढ़ते पढ़ते मौत ना आएगी, दुरूद पाक कलमा पढ़ते पढ़ते मौत ना आएगी। इधर मौत का झटका लगेगा, उधर कंजरी का गाना निकलेगा। उस नबी का एहतराम करो, अजमत करो, जिसकी आमद पर रात लड़ी दिन लड़ा। आमीना फरमाती है कि जब हुजूर की विलादत का वक्त बिल्कुल जब करीब आया तो रात लड़ी दिन लड़ा। रात कहने लगी इलाहुल आलमीन, इमामुल अंबिया रात में तशरीफ लाए ताकि ये सआदत मुझे मिले। दीन कहने लगा नहीं, इमामुल अंबिया दीन में तशरीफ लाए ताकि ये दौलत मेरी झोली में आए। अल्लाह ताला ने फरमाया रात, कभी हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा पैदा हुआ? सारा दिन सारी रात नंगा नाच देखती है नस्ल, अय्याशी आवारगी में पूरी रात दिन गुजर जाता है, नमाज तक की तौफीक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रात मैं तुझे भी महरूम नहीं करता, दीन तुझे भी महरूम नहीं करता। मैं ऐसे वक्त में अपने महबूब को दुनिया में लाऊंगा, सुबह सादिक का वक्त होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, दोनों अपनी अपनी नेमत लूट लो। लिखा है मुफस्सिरीन ने,
جب حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کے گھر والوں کے پاس تنگی اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا، غربت اتنی تھی، چراغ تو تھا لیکن تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بتلانا مقصود تھا کہ جہاں 14 طبق کی روشنی خود آ رہی ہو، جہاں نبوت کا آفتاب چمکنے والا ہو، جہاں سراج منیر خود تشریف لا رہے ہو، جہاں ساری کائنات کا سردار دنیا میں آ رہا ہو، وہاں کیا کریں گے چراغ؟ وہاں کیا کرے گی موم بتیاں؟ وہاں کیا کریں گی لالٹین؟ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، مجھے کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈنی ہوتی تھی تو میں سرکار کو گود میں اٹھا کر وہاں لے جاتی تھی، آپ کے چہرے کے حسن سے میں گمشدہ چیز ڈھونڈ لیتی تھی۔ ایک دن آمینہ فرماتی ہے میرا جی نہیں متلایا، میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، اور ولادت کے وقت مجھے پیاس لگی، ایک حور نے مجھے پانی پلایا۔ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل ایسی خاتون تو میں نے آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ جو جام دیا تھا گلاس، وہ ایسا خوبصورت تھا، آج تک میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ جو پانی پلایا تھا اتنا شیریں میٹھا تھا، میں نے آج تک ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ میں نے وہ نوش فرمایا اور میرا در یتیم دنیا میں تشریف لے آئے۔ غلاظت نہیں تھی، گندگی نہیں تھی، ناپاکی نہیں تھی، نہلانا نہیں پڑا، صفائی نہیں کرنی پڑی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ اشارہ تھا اماں آج تک بتوں کو سجدے ہوتے رہے، مورتیوں کو سجدے ہوتے رہے، درختوں کی لوگ پوجا کرتے رہے، پتھروں کو لوگ پوجتے رہے، اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں لوگوں کو توحید کی دعوت دوں گا۔ ساری طرف جاہلیت پھیل گئی، چاروں طرف گمراہی پھیل گئی، ایک خدا کا نام لینے والا کوئی نہ رہا۔ میں اس مالک کے کائنات کے حضور میں جھولی پھیلاؤں گا اور میں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ اسی دروازے کے سوا کہیں اپنی جبین نیاز خم نہ کرو۔ اب دنیا کا دستور ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے مبارکبادی دینے آتے ہیں نا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، چچے تھے نا سارے۔ امینہ سوچنے لگی ابھی حمزہ آئیں گے، ابھی ابو طالب آئیں گے، ابو لہب آئیں گے، ابھی عباس آئیں گے، چچا تھے نا 11، ابھی آئیں گے مبارکبادی دیں گے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، عبد المطلب نے پوچھا کون؟ آواز آئی میں جبرائیل، سارے نوری فرشتوں کا سردار، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا بات بنی؟ جبرائیل امین نے فرمایا خدا کا حکم آیا ہے، سارے مبارکبادی دینے والوں سے پہلے مجھ خدا کی طرف سے آمینہ کو مبارکبادی دے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی عظیم ہستی اللہ نے ہمیں دی۔ 1,24,000 انبیاء کا سردار اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا۔ مکہ چبوترا تھا، وہاں قافلوں کی آمد و رفت رہتی تھی، تو وہ ہوا اتنی صاف نہیں ہوتی تھی، بچے متاثر ہوتے تھے، بیمار ہو جاتے، تو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہاں گاؤں میں بھیجنا پڑتا تھا۔ بنو سعد کی دائی آئی تھی بچے لینے کے لیے، دستور تھا جہاں سے انعام زیادہ ملتا تھا وہاں سے بچہ لے لیتے تھے۔ وہ جو عورتیں چلی تھی ان کی سواریاں بڑی تیز رفتار تھی۔ حلیمہ خوش نصیب مائی، وہ بھی من جملہ خواتین میں چلی تھی، لیکن اس کی سواری بڑی سست رفتار تھی۔ یہ عورتیں پہلے پہنچ گئی مکہ میں، جہاں سے بچہ انعام زیادہ ملتا تھا وہاں سے بچہ اٹھا لیا، جہاں سے انعام زیادہ ملتا تھا وہاں سے میرے نبی کی دہلیز پر بھی آئی، لیکن جب سنا نا کہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، تو یہ سن کر کھسک گئی، پیسہ کہاں سے ملے گا۔ جب حلیمہ آئی تو صرف ایک بچہ ہے، کون ہے؟ آمینہ کا در یتیم۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی خالی ہاتھ واپس جانا کون سی عقل مندی ہے، چلو ایک دفعہ اس در یتیم کا دیدار بھی تو کر لیں گے۔ درکنڈی کھٹکھٹائی، آمینہ نے دروازہ کھولا، آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے در یتیم کا دیدار تو کرا۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، حلیمہ کا بیان ہے ایسا نور کا لچکارا لگا میری آنکھیں گھبرا گئی۔ والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا،
مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ حلیمہ فرماتی ہے آمینہ میں نے کبھی گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمینہ فرماتی ہے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا، میں نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بغل میں کھڑے فرمانے لگے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا، میں کئی ملکوں کا میں گشت لگا کر آیا ہوں، میں نے کسی بھی ملک میں ایسا چاند کا ٹکڑا نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، فرمانے لگے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، ارے میں نوری فرشتوں کا سردار ساری دنیا کا میں نے گشت لگایا ہے، میں نے ساری دنیا میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آواز آئی اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہ دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، او جبرائیل تو نے ساری دنیا میں نہ دیکھا، میں خدا کہتا ہوں مجھے میری کبریائی کی قسم ایسا چاند کا ٹکڑا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ حلیمہ گود میں اٹھا کے جانے لگی، کہیں یہ دولت دوسرے کے پاس نہ چلی جائے۔ شوہر سے کہنے لگی ارے انعام نہ ملے تو کیا ہوا، اس بچے کی مسکراہٹ تو ملیں گی۔ جلدی سے جانے لگی کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت کوئی اور لے جائے۔ آمینہ فرمانے لگی حلیمہ یتیم سمجھ کر لاپرواہی مت کرنا، انعام زیادہ دینے کی کوشش کروں گی۔ مسلمانوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کی عظمت کا اظہار آدم سے کروایا، آدم سے درود پڑھوایا، شیس علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے درود پڑھوایا، خود اللہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور آج کی نسل 12 ربیع الاول کو درود پڑھنا تو دور کی بات ڈھول تماشے ناچ گانے میں لگی رہتی ہے، جس پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ بازار سجانے سے کیا ہوتا ہے؟ قبر کو سجاؤ، آخرت کو سجاؤ، اپنی محشر کو سجاؤ، اور مؤخرین سارے متاخرین سب کا زیادہ اس میں تو مان لے چلو اختلاف ہے کہ 12 کو دنیا میں آئے، 10 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو، لیکن تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ شرم نہیں آتی، ایک طرف بلال حبشی رو رہا ہے، دوسری طرف آج کی نسل ناچتی ہے، ایک طرف فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دوسری طرف ایک نسل ناچتی ہے۔ کسی بھی طرح ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عظمت کرو، احترام کرو، اور میرے نبی نے کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی تنظیم کا فیصلہ نہیں، خود میرے نبی نے ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک معیار مقرر کر دیا، ایک حد بتلائی، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کی دنیا کی ہر چیز سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے، اس نبی کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کا عاشق بنائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا جیسے ہمارے حضرت قاری صاحب اور وہ کون مولانا تھے جاوید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت دے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ میرے لیے بھی دعا کرے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے دن یہ پروگرام چلتا رہے گا نیت کریں انشاءاللہ ہم سارے پروگراموں کو سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
درود شریف پڑھیں. ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، ہو مبارک تجھے حضرت آمینہ، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. ہر طرف ہے پلے علا کی صدا، ہر طرف ہے پلے علا کی صدا، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. بت قدموں میں صنم سر جھکانے لگے، آج توحید کے گیت گانے لگے. بت قدموں میں صنم سر جھکانے لگے، آج توحید کے گیت گانے لگے، آج توحید کے گیت گانے لگے. جھوم کر کہہ رہے ہیں، جھوم کر کہہ رہے ہیں، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ عرب و سما، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ عرب و سما، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. تاج ختم نبوت کا پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر. تاج ختم نبوت کا پہن کر آیا سارے رسولوں کا نور نظر، آیا سارے رسولوں کا نور نظر. رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء، رحمت دو جہاں خاتم الانبیاء، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. تیرا چہرہ منور ہے بدر دجا، تیری آنکھوں کا ہے نور نور الہدا. تیرا چہرہ منور ہے بدر دجا، تیری آنکھوں کا ہے نور نور الہدا، تیری آنکھوں کا ہے نور نور الہدا. جن کا ہے منتظر، جن کا ہے منتظر، جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا، جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. تیرے دانتوں میں ہے موتیوں کی جھلک، تیرے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک. تیرے دانتوں میں ہے موتیوں کی جھلک، تیرے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک، تیرے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک. تیری پلکوں میں ہے، تیری پلکوں میں ہے، تیری پلکوں میں ہے، تیری پلکوں میں ہے آبے زمزم بھرا. تیری پلکوں میں ہے آبے زمزم بھرا، تیری جولی میں آیا حبیب خدا. جن کا عالم معطر نازک بدن، مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب بدن. جن کا عالم معطر نازک بدن، مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب بدن، مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب بدن. جن کا اسم محمد ہے روح کی غذا، جن کا اسم محمد ہے روح کی غذا، تیری جولی میں آیا
حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جولی میں آیا حبیب خدا ہر طرف ہے صلی علی کی صدا ہر طرف ہے صلی علی کی صدا تیری جولی میں آیا حبیب خدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں مجرم ہیں رات کے اندھیریوں میں یا اللہ دین کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ تیرا عشق نصیب فرما یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن کا عشق عطا فرما یا اللہ ساری زندگی اللہ ہماری گناہوں میں گزری ہے یا اللہ ہم تیرے پاگی ہے نافرمان ہے جس کام سے تو روکتا رہا ہے اللہ ہم وہی کرتے رہے یا اللہ پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے تو نے آنکھیں دی تھی قرآن پڑھیں گے یا اللہ یہ آنکھیں آوارہ ہو گئی تو نے ہاتھ دیے تھے میرا کلام تھامیں گے یا اللہ ان ہاتھوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو نے پاؤں دیے تھے چل کر مسجد میں آئیں گے یا اللہ یہ سنیما گھروں کے نظر ہو گئے تو نے کان دیے تھے اللہ اذان سنیں گے یا اللہ یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے تو نے زبان دی تھی یا اللہ تو نے زبان دی تھی کہ میرا قرآن پڑھیں گے یا اللہ میرے نام کی رٹ لگائیں گے یا اللہ یہ غیبت چغلی کی عادی بن گئی یا اللہ ہمارا پورا وجود سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لکھڑا ہوا ہے دامن میں ایک نیکی ایسی نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر کے جنت مانگ سکے یا اللہ جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ قبل اس کے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے یا اللہ تیری بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما قبل اس کے لوگ ہمیں یا اللہ کاندھوں پہ اٹھا کر پیوندے خاک کر دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا قبل اس کے لوگ ہمیں کفن پہنائے تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما قبل اس کے لوگ ہمیں غسل دے غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما جو بے روزگار ہے ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ جلد از جلد یا اللہ قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما یا اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما مال ملنے کے بعد غربت سے محفوظ فرما تیرا عشق ملنے کے بعد تیری ناراضگی سے محفوظ فرما یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما زندگی میں کسی بھی موڑ پر بے سہارا بے آسرا نہ فرما یا اللہ پوری دنیا کے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما 56-57 اسلامی حکومتیں ہیں یا اللہ قابل قندار آذربائیجان موصل بغداد غزہ کشمیر شام فلسطین یا اللہ پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ان میں سے 1 ارب 40 کروڑ تیرا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یا اللہ لیکن گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں یا اللہ پوری امت مسلمہ کا تو کفیل بن جا معین و مددگار بن جا ان باطل طاقتوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے اللہ ایمان دے دے نہیں لکھی ہے اللہ تو چن چن کے ان کو ختم فرما یا اللہ اس مجمع میں تجھے جس کے آمین پسند ہو اس کے آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد برحمتك يا انشاءاللہ